ہوتی کہ اس کا زہر اتر رہا ہے، اور ایک وقت آتا کہ سارا زہر اتر جاتا تو پھر نیم کے پتے اسے کڑوے لگتے. تو بعینہ ہی جب ایمان اپنی اصلی حالت میں آتا ہے تو پھر وہ گناہ پھر کڑوے لگنا شروع ہو جاتے، پھر اس کی کرواہٹ نظر آتی ہے. ایک وقت تھا کہ نماز نہ پڑھنے میں مزہ آتا تھا، اور ایک وقت آتا ہے پھر نماز چھوڑنے میں بے چینی آتی ہے، نیند نہیں آتی، گناہ کر کے چین نہیں آتا، سکون نہیں ملتا. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقیقی مومن اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑ ابھی گر رہا ہے. تو کیا خیال اسے سکون ملے گا؟ کسی میں کہیں سکون نہیں ملے. تو اللہ رب العزت نے گناہوں کو تعبیر کیا منکرات سے اور نیکیوں کو تعبیر کیا معروفات سے، کہ مسلمان نیکیوں سے، نیکوں سے، نیک سوسائٹی سے، اچھے ماحول سے، اچھے دوستوں سے، اچھی محفل اور مجالس سے بڑا مانوس ہوتا ہے. مانوس ان سے ہے جو اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے، اور گناہ اس کی فطرت میں ایک نامانوس چیز بنائی ہے، اس سے یہ نفرت کرتا ہے. جیسے ایک شخص بدبودار جگہ پہ جائے تو اپنے ناک پہ کپڑا رکھ لیتا ہے، کپڑا نہ ہو تو کم سے کم ہاتھ رکھ لیتا ہے. ہاں، تو اسی طرح جب ایمان اپنی اصلی حالت کے اندر ہوتا ہے تو اسے برے ماحول کے اندر ایسی نفرت ہوتی ہے جیسے کسی انسان کو حسی گندگی سے نفرت ہوتی ہے، چین نہیں ہے. جیسے حضرت صحابہ کے بارے میں فرمایا جب گزرتے تو کہیں آواز آتی تو کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیا کرتے. یہ مجھے اور آپ کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ ہم اس ایمان سے ہی تو محروم ہو چلے. ارے اتنی انتہا پسندی بھی تو نہیں ہوتی، اتنی سختی بھی تو نہیں ہونی چاہیے. یہ ساری باتیں اس لیے آتی ہیں کہ ہم اس ایمان سے نامانوس ہیں، ورنہ گناہ انسان پسند ہی نہیں کرتا، منکر کو آدمی پسند ہی نہیں کرتا، مانوس ہو ہی نہیں سکتا. بے چین رہتا، نیند نہیں آتی، چین نہیں آتا. اللہ کی نافرمانی ہو گئی، میرے گھر میں گناہ موجود ہے، کیسے چین آئے؟ آج دنیا کے اندر آپ عام جرائم کو دیکھیں، اگر کوئی شخص میرے گھر کے اندر مجرم حاکم وقت کا داخل ہو جائے تو کیسے بے چینی ہوتی ہے؟ ارے مجرم آ گیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان کے ساتھ شامل تفتیش ہو جائے، ہم بھی ان کے ساتھ گرفتار ہو جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مجرم کے ساتھ ہم بھی ملزم ٹھہرے. یہ کرتے ہیں. اور میرا بیٹا، میری بیٹی، میں خود گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. ارے کیوں احساس نہیں ہوتا کہیں ان کی نحوست سے میں گرفتار نہ ہو جاؤں؟ کہیں آنے والی پکڑ ہم سب کے نہ پڑے. ٹھیک ہے میں تو نمازی ہوں، لیکن جس محفل میں میں گیا ہوں وہاں کھلے اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی جو نحوست ان پہ آ رہی ہے میں اس کا، وہ نحوست کا ذمہ دار میں بھی بن جاؤں، وہ نحوست مجھ پہ بھی پڑے؟ اللہ کا جو غضب اس محفل پہ اتر رہا ہے، جیسے کسی محفل کے اندر بہت سارے مجرم ہوں تو کون جائے گا اس مجلس کے اندر جانے کے لیے؟ سبھی سمجھتے اس میں ذلت ہے، اس میں رسوائی ہے، ہو سکتا ہے چھاپا پڑ جائے. تو ارے اللہ کی نافرمانی کی محفل میں، مجلس میں، ایسے ماحول میں، ایسی سوسائٹی میں جاتی ہوئی کیوں نہیں شرم آتا کہیں آنے والا عذاب کی گرفت میں بھی آ جاؤں؟ کہ جیسے اللہ نے ان کے دل خلق کر رکھے ہیں، اللہ کی رحمت سے انہیں اللہ نے محروم کر رکھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل بھی ان جیسا اللہ کر دے. کیوں ڈر نہیں لگتا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر سب سے پہلا مرض یہ ہوا، سب سے پہلا مرض یہاں سے شروع ہوا کہ جب وہ کوئی برائی کو کرتے ہوئے کسی کو دیکھتے تو کہتے میاں اتق اللہ، اللہ سے ڈر، یہ نہ کر، تیرے لیے حلال نہیں ہے. اور جب دوسرے دن پھر اس سے ملاقات کرتا تو وہ آدمی پھر اسی برائی کے اندر مبتلا ہوتا. لیکن یہ اپنے تعلقات، اپنے میل جول میں، اپنے کھانے پینے میں
اس کے ساتھ کوئی وہ معاملہ نہیں کرتا کہ مجھے تیرے گناہ سے نفرت ہے، وہی دوستیاں، وہی تعلقات، وہی محفلوں میں شرکت۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بدعمالی کی وجہ سے اللہ نے ان بظاہر نیکوکاروں کے دل بھی خلط مل کر دیے۔ کیا مطلب؟ ان کے اندر سے گناہ کی شناخت، گناہ کی گندگی، گناہ اور نیکی کے درمیان جو فرق کرنے والی، تمیز کرنے والی دولت تھی، اللہ نے انہیں اس سے بھی محروم کر دیا، اس سے بھی محروم کر دیا۔ لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه۔ مرض کیا تھا؟ گناہ دیکھتے اسے نہیں روکتے، برے دوست کو برائی کے اندر مبتلا دیکھتے اس سے دور نہیں ہٹتے، اسے نہیں روکتے، دیکھتے محفل کے اندر گناہ ہوں گے پھر بھی اس میں شرکت کرتے، پتہ ہے اس کے اندر موسیقی بھی ہوگی، رب کی بغاوت بھی ہوگی، مخلوط جسے کہیں کہ میل جول بھی ہوگا، مخلوط محفلیں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ نمازی نیکوکار یہ سمجھتا ہے اس سے کیا حرج ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہا ارے حرج یہ ہے کہ تمہارے اندر سے بھی اللہ ایمان سلب کر لے گا۔ تم نے اللہ کی خاطر، دیکھو نا، کوئی شخص میری ماں کو برا بھلا کہے، میرے باپ کو برا بھلا کہے، تو اگر میں اپنے ماں باپ کا حلالی بیٹا ہوں تو کہاں اس سے تعلقات رکھوں گا؟ نہیں تعلقات رکھ سکتا، اور کچھ نہ کر سکا تو کم از کم اس سے دور تو رہوں گا نا۔ آخری درجہ تو حلالی پن کا یہ ہے۔ اور کوئی آدمی واقعی اللہ کا نیک بندہ ہے اور واقعی اللہ کا مسلمان بندہ ہے، تو پھر کہاں جو بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اس محفل میں شریک کرے؟ کہاں جو اللہ کی دین کا یوں مذاق اڑا رہا ہے اس محفل میں شرکت کرے؟ کہاں جہاں اللہ کی یوں بغاوت ہو رہی ہے اس محفل کے اندر شریک ہو؟ یہ تو غیرت ایمانی کے خلاف ہے۔ اس لیے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ نے ایک علاقے کی بربادی کا فیصلہ فرمایا۔ فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس میں ایک شخص ہے جس نے آنکھوں کی پلک جھپکنے کے بقدر بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ فرمایا ہاں ایسا ہوگا تمہارے خیال میں، لیکن اس کے سامنے میری نافرمانی ہوتی تھی، اس کے چہرے پر کوئی بل نہیں آیا کرتے، پیشانی پہ کوئی بل نہیں آئے، تو کیا اس کی ہلاکت کے لیے یہ گناہ کم ہے؟ جاؤ سب کو ہلاک کر دو۔ اس کی ہلاکت کے لیے کیا یہ گناہ کم ہے کہ اس کے سامنے گناہ ہو رہا ہے اور اس سے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی؟ تو اللہ رب العزت نے گناہوں سے انس نہیں رکھا، مومن کو مانوس نہیں رکھا، یہ اسے کسی حال میں گوارا نہیں کرتا۔ مختلف صورتیں ہوتی ہیں، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ گناہ اس کے دائرہ اختیار میں ہوتا ہے، گھر سے نکال سکتا ہے، بیٹوں کو روک سکتا ہے، بیٹی کو روک سکتا ہے، اپنے ماتحتوں کو ان گناہوں سے باز رکھ سکتا ہے، کبھی تو یہ ہوتا ہے۔ اب اس کے ذمے یہی ہے کہ جہاں اسے مکمل اختیار ہے وہاں گناہ نہ ہونے دے، وہاں اللہ کا حکم نہ ٹوٹنے دے۔ اگر نہیں کرے گا تو اس جرم میں یہ برابر کے شریک ہوگا۔ آنے والی نحوست اس پر پڑے گی، آنے والا عذاب کے اندر یہ بھی مبتلا ہوگا، ہاں آنے والے عذاب میں یہ بھی مبتلا ہوگا۔ تو جہاں اختیار ہے ہاتھ سے اسے ہاتھ سے روکے، اور جہاں اس کا اختیار نہیں ہے، دیکھو نا آگ لگی ہو تو آدمی سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ بالٹی اٹھا کر خود بجھاتا ہے، مٹی لا کر اس کے اوپر ڈالتا ہے، اور اگر خود بے بس ہو تو شور مچاتا ہے، لوگوں دیکھو آگ جل رہی ہے، میرا گھر جل رہا ہے، آؤ میری مدد کرو۔ اور اگر یہ دونوں صورتیں بھی کارگر نہ ہو تو پھر تیسرا صورت اختیار کرتا ہے کہ کم از کم اپنی جان اپنا سامان بچا کے وہاں سے دور ہو جاتا ہے، لیکن سوچتا ہے کہ میں اس آگ کو کیسے بجھاؤں، تدبیر سوچتا ہے۔ تو اسی طرح اگر گناہوں کی آگ میرے معاشرے میں لگی ہے، میرے گھر میں لگی ہے، میری سوسائٹی میں لگی ہے، میرے دفتر میں لگی ہے، میری فیکٹری میں لگی ہے، میرے ماتحتوں میں لگی ہے، میری دکان پہ لگی ہے، تو ارے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ اسے بجھاؤ ورنہ سب کو جلا دے گی وہ آگ گناہوں۔
لوگ کہتے ہیں بڑی بے برکتی ہے دفتر میں، ارے گناہ جو کر رہے ہو، فیکٹری کے اندر اتنے مسائل ہیں، ارے اپنے ماتحتوں کے اندر اللہ کی نافرمانی تم دیکھ رہے ہو اور نظر انداز کر دیتے ہو، کیا یہ نحوست کے لیے کم ہے؟ اللہ کا معاملہ تو ہمارے ساتھ اللہ کی قسم رحمت والا ہے، ورنہ میں تو اس سے زیادہ کا مستحق ہوں۔ اللہ کا معاملہ تو شفقت والا ہے۔ تو پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس پر خود آگ پانی ڈالے، یعنی خود اسے روکے۔ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے کہے، اس کی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم اپنے آپ کو تو اس سے بچائے، اور پھر تدبیر سوچے کیا کر سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ آدمی دل سے اسے برا سمجھتا ہے، تدبیر سوچتا ہے کس طریقے سے اس کے اندر تبدیلی لائے۔ اسی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، تو یہ کلمہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، اسے نجات دلاتا ہے، اللہ کی رحمت کو آسمانوں سے کھینچتا ہے، اس کی زندگی میں برکتیں لاتا ہے، یہ کلمہ نفع دیتا ہے۔ لیکن فرمایا کب تک؟ جب تک کہ اس کی حقوق تلفی نہ کرے، اس کی حق تلفی نہ کرے۔ تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ مل الاستخفاف بحقها، اس کی حق تلفی کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کی حق تلفی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو اور اس کو روکنے کی یہ کوئی سعی، اس کی تبدیلی کی کوئی کوشش نہ کرے، پھر یہ کلمہ اپنی روشنی ختم کر دیتا ہے، پھر ایمان اس درجے کا ایمان نہیں رہتا۔ تو پھر دوستو، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صفات بتلائی ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کی ترغیب دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک اجنبی شخص میرے گھر میں آئے تو میں کیسے برداشت کرتا ہوں؟ میرے دفتر میں آئے، میری فیکٹری میں آئے تو کہاں برداشت کرتا ہوں؟ ایسے ہی مسلمان کبھی بھی منکر برداشت نہیں کر سکتا، منکر برداشت نہیں کر سکتا، اسے ہٹانے کی پوری سعی اور کوشش کرتا۔ ہاں، جب ایمان کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں تو پھر کیفیت بدلتی ہے۔ ایک موقع پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے عرض کیا کہ میرے صحابہ، کیف بکم اذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم گناہ ہوتے دیکھو گے اور پھر بھی نہیں روکو گے، اور نیکی کی ترغیب اور تلقین نہیں کرو گے۔ حضرات صحابہ جن کا صبح شام کا وظیفہ ہی یہی تھا، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے بدولت ایمان کی وہ سطح حاصل کر لی تھی کہ اب ان کے نزدیک منکر ہی تھا، وہ معروف ہی سے مانوس تھے۔ انہیں حیرت ہوئی، تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ، کیا مسلمانوں کے اندر بھی ایسا دور آئے گا کہ مسلمان اس وظیفے کو ترک کر دیں گے، ان کے سامنے اللہ کی نافرمانی ہوگی اسے نظر انداز کر دیں گے، ان کی اولاد اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہوگی اور اسے نظر انداز کر دیں گے، وہ آرام سے سو جائیں گے، انہیں آرام سے نیندیں آ جائیں گی، وہ آرام سے زندگی کی ترتیب چلائیں گے، کیسے ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نعم اشد منہ، میرے صحابہ معاملہ اس سے بھی آگے ہوگا۔ فرمایا رسول اللہ وہ کیا ہوگا؟ فرمایا کیف بکم اذ تأمرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، اس وقت کیا حال ہوگا جب تم برائی کی ترغیب دو گے اور نیکیوں سے روکو گے۔ ایسا لگتا ہے پیارے نبی نے اپنی نبوت کی آنکھ سے میرے ماحول کو دیکھ لیا تھا، ہماری سوسائٹی کو دیکھ لیا تھا۔ آج دوستی اسی بنیاد پر میاں اللہ کی نافرمانی رات کو کرنی ہے، فلاں اللہ کی نافرمانی کی محفل اور مجمع سے نہ جانا ہے، ورنہ دوستی نہیں رہتی۔ تو آج ماں باپ بھی بیٹی سے کہتا ہے، بیٹی یہ کیا کر رہی ہے، پردہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ باپ بھی کہتا ہے، بیٹے ابھی تک تیرے چہرے پہ داڑھی کا موسم نہیں ہے، یہ تو بڑھاپے میں آیا کرتی ہے۔
ارے کیسا ظلم کرتا ہے یہ باپ اپنے قبر کو، کیسا اندھیرا کر رہا ہے، اسے یہ بھی احساس نہیں کہ میں نبی کی سنت کو اس انداز میں کہہ رہا ہوں، اور کیسی نبی کی توہین ہوتی ہے۔ ارے اللہ کی قسم اگر اس داڑھی کے اندر حسن نہ ہوتا تو اللہ کی قسم اللہ اپنے نبی کو نہ دیتا۔ اگر یہ عورت کے لیے شرم و حیا کی زندگی زیور نہ ہوتی تو اللہ کی قسم اسلام کے اندر یہ حکم کبھی نہ آتا۔ یہ عورت کا زیور تھا، مرد کا زیور یہ داڑھی تھی۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ وہ دور ہے جسے میرے نبی نے نبوت کی آنکھ سے دیکھا، اور فرمایا ایک دور آئے گا کہ لوگ برائی کی تلقین ترغیب دیں گے اور نیکیوں سے روکیں گے، نیکیوں سے باز رکھنے کی باتیں کریں۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے پاؤں تلے سے زمین نکلی۔ کہا یا رسول اللہ، مسلمان کلمہ پڑھتی ہوئی بھی یہ کریں گے؟ مسلمان کلمہ پڑھتی ہوئی بھی ایسا کریں گے؟ فرمایا میرے صحابہ نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی آگے ہوگا، معاملہ اس سے بھی آگے ہوگا۔ کہ یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا کیف بکم اذا رأیتم المعروف المنکر والمنکر معروفا، فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب تم نیکی کو برائی سمجھنے لگ جاؤ گے اور برائی کو نیکی سمجھنے لگ جاؤ گے، یعنی تمہارے لیے توبہ کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ توبہ تو وہ کرے جو نیکی کو نیکی سمجھے، توبہ تو وہ کرے جو برائی کو برائی سمجھے۔ جب برائی نظروں میں نیکی بن گئی اور نیکی نظروں میں برائی بن گئی تو پھر کہاں توبہ، پھر کہاں ندامت، پھر کہاں شرمندگی، پھر کہاں نصیحت کارگر، پھر کہاں زندگی کی ترتیب کو بدلنا، پھر کہاں اپنے جسے کہیں کہ پیچھے کی طرف زندگی گزارنا، پھر نہیں، پھر تو گناہ اسٹیٹس بن جائے گا نا، پھر تو گناہ فخر کی چیز بن جائے گی نا، کہ اس لیے کہ فخر اور اسٹیٹس اسی چیز پر بنایا جاتا ہے جو اچھی ہوتی ہے، جسے بہتر سمجھا جاتا ہے، اسی کو معیار بنایا جاتا ہے۔ فرمایا یہ حال ہوگا، یہ حال ہوگا کہ لوگوں کے یہاں نیکی کا معیار بدل جائے گا، برائی کا معیار بدل جائے گا، گناہ اسٹیٹس بن جائے گا۔ بڑھیا محفل وہ جس میں شراب بھی ہو، موسیقی بھی ہو، مخلوط مرد عورت کا اختلاط بھی ہو، وہ تو گھٹیا محفل ہے جس میں یہ سب چیزیں نہیں، معیار بدل گیا گناہوں۔ تو گناہ جب اسٹیٹس بن جائے گا، برائی جب اسٹیٹس کا درجہ حاصل کر لے گی تو پھر توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے، اور یہ وقت ہوتا ہے کہ اس معاشرے سے اللہ پھر ایمان کو سلب کر لیا کرتا ہے، ایمان کو سلب کر لیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا وقت آئے گا، ایسا وقت آئے گا، لیکن اس کا آغاز کہاں سے؟ اس کا آغاز یہ کہ ہم گناہ دیکھتے ہیں اور اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم نظر انداز چشم پوشی کرتے ہیں، مداہنت سے کام لیتے ہیں وسیع و ظرف بننے کے لیے، مقبولیت حاصل کرنے کے لیے، سبھی خوش رہیں، کسی کو ناراض نہیں کرنا۔ ارے ظالم اللہ کو تو ناراض کر رہا ہے، دنیا والوں کی ناراضگی سے بچنے کے لیے رب کو ناراض کر رہا ہے، کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے تو، اپنے محسن کو ناراض کر رہا ہے، اپنے خالق کی حقیقی کو ارے دنیا والے تجھے کیا دیں گے، اس رب کو ناراض کر کے تیرے کہاں زندگی کا سہارا تجھے ملے۔ ہاں تو میرے دوستو یہ وقت آتا ہے، یہ وقت آتا ہے جب لوگ گناہ کو اسٹیٹس کے درجے میں معیار بنا لیتے ہیں عزت کا۔ یہ وقت تب آتا ہے جب آدمی ابتداء گناہ کو نظر انداز کرتا ہے، آنکھوں کے سامنے گناہ دیکھتا ہے، اسے نظر انداز کرتا ہے، گناہ کی محفل میں بلا تردد شریک ہوتا ہے۔ جب نیک لوگ، نمازی، اچھے لوگ، وہ بھی جب گناہوں کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں تو سامنے والے کو اور زیادہ جرت ہوتی ہے، اسے اور جرت ہوتی ہے۔
وہ اور ڈنکے کے چوٹ کرتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں بلادری کا معاملہ ہے، خاندان کا معاملہ. ارے تم بھی تو ان کے خاندان کا حصہ ہو، وہ تمہاری کیوں رعایت نہیں رکھتے؟ تم اللہ کو ناراض کر کے ان کی رعایت کر رہے ہو، تم بھی تو آخر ان کے رشتہ دار ہو، ان کا بھی تم سے کوئی رشتہ ہے، وہ تمہاری رعایت کیوں نہیں رکھتے؟ وہ تمہاری رعایت کیوں نہیں رکھتے؟ تم اگر بائیکاٹ کر رہے ہو تو انہیں بھی تو احساس ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے. لیکن کیا ہے؟ نہیں بلادری خاندان. تو کیا تم نے اللہ کی نافرمانی کر کے مخلوق کو ناراض کرنا ہے اور انہوں نے اللہ کو راضی کر کے تمہیں راضی نہیں کر سکتے؟ عجیب منطق ہے. کہتے ہیں خاندان کی بات ہے. اگر واقعی ان کو ہم سے اتنا تعلق ہے تو پھر گناہوں کی محفلیں کیوں ہیں؟ یہ گناہوں کا ماحول کیوں ہے؟ تو اگر دیندار طبقہ جنہیں اللہ نے اپنے در پہ آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے، یہ طبقہ اگر ہمت نہیں کرے گا تو پھر یہ آخری حالت بھی آئے گی، اور آ رہی ہے. ہم منکرات کو بہت معمولی لیتے، بہت معمولی لیتے. کہتے تو ہیں اوہو کیسی محفل تھی، استغفر اللہ. کہتے تو ہیں اوہو بہت برا ماحول ہے، لیکن خود بھی انہی قدموں کے ساتھ چل کے وہاں پہنچ جاتے ہیں. خود بھی ان کو اور زیادہ ہمت دلاتے ہیں. ہمارا یہ طرز عمل اہل دین کے لیے سخت نقصان دہ. انہیں ہمت بنتی ہے کہ وہ اور گناہ کی ضرورت کرتے. اگر ہم ہمت نہیں کریں گے تو پھر معاشرے سے گناہ نہیں ختم ہوں گے. پھر ہماری محفلوں کے اندر روز بروز گناہوں کا اضافہ ہوگا. ہماری خوشیاں گناہوں کا جسے کہ مجموعہ بن جائیں گی. ہماری محفلیں گناہوں کا مجموعہ بن جائیں گی اور ہم اس میں برابر کے شریک رہیں گے. اور اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ میں نے کیا کہ ایمان پھر نہیں رہا کرتا. ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا عظمت امتی الدنیا، جب یہ لوگ دنیا اور دنیا والوں کو اہمیت دیتے ہیں، دنیا ہی کی بنیاد پر اپنی زندگی کی ترتیبیں بناتے ہیں، تو ان کے دلوں سے دین کی وقت اور عظمت نکل جاتی ہے. زندگی کی ترتیب دنیا کی بنیاد میں، دنیا میں عزت مند رہنا چاہیے، دنیا کے ہاں مقبول رہنا چاہیے، دنیا والے خوش رہیں، یہاں لوگوں سے حالات ٹھیک رہنے چاہیے. ان کے دلوں کے اندر ایمان کی وقت نہیں ہے، اسلام کی وقت نہیں رہتی. ارے اپنے مسائل دین کی بنیاد پہ رکھو، دین کو اہمیت دو، زندگی کی ترتیب محفل مجالس دین کی ترتیب پہ بناؤ. اور فرمایا جب تم امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ نے جو قرآن حدیث کی برکات رکھی تم اس سے محروم ہو جاؤ گے. قرآن رہے گا برکتوں سے محروم رہو گے. اور جب میری امت گالی گلوچ کرے گی تو اللہ کی نظروں سے بھی گر جائے گی، اللہ کی نظروں سے بھی گر جائے گی. تو میرے دوستو یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے. یہ زندگی کا ایک وظیفہ ہے، فریضہ ہے. یہ فریضہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی دیکھیں تو بے چین ہو جائے. جو مجھ سے بن پاتا ہے وہ میں کر لوں، یہ میری ذمہ داری بنتی ہے، وہ میں کر لوں. اگر نہیں کریں گے پھر اس کی نحوست سے نہیں بچ سکتے. جب اللہ کی طرف سے تھپیڑے لگتی ہیں تو پھر کہتے ہیں میں تو نیک تھا، یہ کیوں ہوا؟ جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی تو پھر کہتے ہیں میں تو بالکل ہی ٹھیک تھا، یہ کیوں ہوا؟ ارے نہیں، اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری بھی رکھی تھی، یہ ذمہ داری بھی تیری تھی کہ تیرے نظروں کے سامنے، تیرے ناک کے سامنے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے اور تو 6 بجے بھی نہیں ہوا. آج کوئی تیری غیرت پہ، تیری ذات پہ حملہ آور ہو، تیری شان میں گستاخی کر دے، تیری حکم عدولی کر دے، تیرا نوکر ہی کر دے تو کیسے 6 بجے نہیں ہوتے؟ اور اللہ کی نافرمانی سبھی کر رہے میرے سامنے، کیوں ماتھے پہ بل نہیں آتا؟ کیوں ماتھے پہ بل نہیں آتا؟ تمہیں دوستو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہماری زندگی کا وظیفہ ہے.
اگر ہم ہمت نہیں کریں گے تو پھر ہمارے گھروں سے گناہوں کو کوئی نہیں روک سکتا. پھر ہماری محفلوں شادی بیاہوں کو گناہوں سے کوئی نہیں روک سکتا. گندگی ہی گندگی ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ گناہوں کا احساس نکل جائے گا، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. ورنہ اصل حالت یہ تھی کہ مسلمان گناہوں سے مانوس نہ ہوتا، اور آج مسلمان گناہوں سے مانوس ہے، نیکیوں سے نامانوس ہے. الٹ معاملہ ہوا. ایسا انقلاب آیا اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے چھوڑنے سے. ایسی تبدیلی آئی اب یہ نیکیوں سے مانوس نہیں ہے، گناہوں سے مانوس. اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج پہلے مسلمان جو نیکیوں سے مانوس تھے وہ آ کر آج کے مسلمان کو دیکھے تو انہیں یقین نہ آئے کہ یہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں، اور اگر وہ زندہ ہو جائیں تو ہمیں یقین نہ آئے کہ وہ پتہ نہیں صحیح بھی ہیں یا مجنون ہیں. اس لیے کہ ہم ان کی نیکیوں سے مانوس نہیں، وہ ہمارے گناہوں سے مانوس نہیں. وہ نیکیوں سے مانوس تھے، رات اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں. ہم گناہوں سے مانوس ہیں، ہماری راتیں اللہ کی نافرمانی میں گزرتی. یہ فرق ہے. وہ نیکیوں سے مانوس تھے، ان کے دل اللہ کی اطاعت میں گزرتے. ہم گناہوں سے مانوس ہیں، ہمارے دل اللہ کی نافرمانی میں گزرتے. یہ فرق ہے. یہ فرق ہے. اس لیے ہمیں ان کی زندگی پہ یقین نہ آئے گا، ان کو ہماری زندگی سے یقین نہیں آئے گا. کوئی کہہ دے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں پورا قرآن پڑھتی ہیں تو ہمیں بس اوقات شک ہونے لگتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ ہم اس قرآن کی نیکی سے مانوس نہیں، تلاوت سے مانوس نہیں. لیکن آج کوئی ہمیں کہہ دے کہ اس لڑکے نے رات بھر موسیقی سنتے سنتے گزار دی، فوراً یقین آ جائے گا، کیونکہ ہم اس سے مانوس ہیں. رات بھر مسلح پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھ لیا، بس اوقات تردد ہوتا ہے صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے مانوس ہوئی. لیکن موسیقی میں ساری رات گزر گئی، کچھ کرتے کرتے کمپیوٹر پر کرتے کرتے رات گزر گئی، یقین آتا ہے. اس لیے کہ زندگی اسی میں گزر رہی. انہیں کوئی بتا دے کہ مسلمان جس کا نام عبداللہ، عبد الرحمن، عائشہ، مریم، اس نے رات کس انداز میں گزاری، انہیں یقین نہیں آئے گا. اس لیے صحابہ کو حیرت ہو رہی تھی. ان کو اس لیے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ ایمان کی اصلی سطح پر تھے، وہ گناہوں سے مانوس نہیں تھے. تو میرے دوستو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین کی برکات حاصل کرے، دین کی برکات حاصل کرے، تو اس وظیفے کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا. ہاں، اس کا طریقہ ہے حکمت اپنی جگہ پر. مداہنت نہ ہو، حکمت ہو. مداہنت اور چیز ہے، حکمت اور چیز ہے. ہم سمجھتے ہیں گناہوں کے ساتھ گناہ میں شریک ہو جاؤ، یہ بڑی حکمت ہے. اس کا نام حکمت نہیں، یہ مداہنت ہے. حکمت یہ ہے کہ گناہ کے اندر شرکت نہ ہو اور طریقے سے، تدبیر سے اس گناہ کے اندر تبدیلی لائی جائے، اسے نیکی سے بدل دی جائے. یہ حکمت نہیں ہے کہ گناہوں کی محفل میں شریک ہو جائیں. یہ حکمت نہیں ہے کہ گناہ کے ساتھ ہم بھی شریک ہو جائیں. ایسی حکمت نہیں ہے. ایسی حکمت ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی حکمت کو اختیار کرتے. جب ایک وفد بن کے آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہا اتفاق و اتحاد کی بات کرنے آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے اور آپ میں اتفاق ہو جائے اور ایک نقطے پر سب جمع ہو جائیں. اور وہ نقطہ یہ ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال تک ہم آپ کے معبود کی مل کے عبادت کریں گے اور ایک سال آپ ہمارے معبود کی مل کے عبادت کریں. یوں اتفاق ہو جائے گا. ہاں، دونوں کا اتفاق ہو جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے قرآن اتارا، کہہ دو انہیں لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین. تم اپنا کام کرو، گناہ کے اندر میں شریک نہیں ہو سکتا. میرا دین ہے، تم میری نیکیوں میں شریک نہیں ہو سکتے. یہ مطلب نہیں کہ گناہوں سے روکو نہیں. یہاں لکم دینکم ولی دین کا مطلب بھی سمجھا رہا ہوں. لوگوں نے مطلب سمجھا کہ میاں اسے کرنے دو، اس کی اپنی قبر ہوگی. نہ میاں، اگر میرے اختیار میں تو پھر نہ کرنے دو، پھر میری قبر بھی خراب ہوگی، پھر میری قبر بھی خراب ہوگی. یہاں حکمت کی بات یہ نہیں کہ ان کے گناہ میں شریک ہو جاؤ. نہ،
یہ مداہنت ہے. حکمت یہ ہے کہ ایسی تدبیر گھر میں چلائی جائے، گھر کے ماحول ایسا بنایا جائے کہ آہستہ آہستہ وہ گناہ ختم ہو جائے. یہ نہیں کہ ان کے اندر شرکت ہو جائے، شریک ہو جائے، یہ ہرگز جائز نہیں. تو حکمت ضرور ہو، مداہنت نہ ہو، اور کسی اللہ والے سے تعلق ہو تو اس سے پوچھ لیا جائے کہ کس طریقے سے میں اپنی زندگی سے، اپنی محفلوں سے، اپنے گھروں سے ان گناہوں کو ختم کروں. ان سے تدبیر پوچھیں، ان سے دعائیں لیں. ہم بھی ہمت کریں، خود بھی تدبیر کریں، ان سے دعائیں بھی نہیں، اللہ آسان کر دیا کرتا. اللہ ایسا نہیں کہ اللہ کی طرف کوئی چلنا چاہے تو اللہ راستے نہیں کھولتا. اگر صحیح عزائم کے ساتھ کوئی چاہے کہ میں اپنے ماحول کو گناہوں سے پاک کروں گا تو اللہ آسانیاں ضرور پیدا کرے. ہاں مشکل آتی ہے لیکن ہمت مرداں مدد خدا ہے. ہمت کر کے کوشش کی جائے، اللہ پھر آسانیاں پیدا کرے. اور پھر یہ بھی تو سوچے، اللہ کے دین کے خاطر مشکلیں، یہ تو میرے لیے سرمایہ آخرت ہے، یہ تو میرے لیے دولت ہے. آج اگر کوئی مجھے تانے دے رہا ہے، مجھے برا بھلا کر رہا ہے، تو مجھے تو اپنے نبی سے مناسبت ہو رہی ہے. میرے نبی کو یہ سب کچھ کہا گیا ہے، میرے صحابہ کو بھی یہ سب کچھ کہا گیا ہے. تو مناسبت ہو رہی ہے، گھبرانا نہیں چاہیے، ہمت سے کام لینا چاہیے. تو میرے دوستو، ہم اپنی زندگی کا وظیفہ اس کو بنائیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نظر جھکا لیں، اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جائیں.